400 سے کم کر کے سیٹیں جو کورٹ نے کہا ہے جی 100 آپ سیٹیں کریں. میں سمجھتا ہوں کہ اسٹوڈنٹس پڑھائی سے پیچھے رہ جائیں گے. ساون آئے ساون جائے تجھ کو پکاریں گیت ہمارے. انڈیویجول کے ساتھ ساتھ یہ نیشن بنتی ہے. پنجاب میں بیٹھ کے کہ ہم پنجابی سے قطع تعلق نہیں ہو سکتا. کب ہوگا پورا یہ صدیوں کا سپنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروگرام فن اور وکیل جسٹ ون ٹی وی اور میں آپ کی ہوسٹ ایڈوکیٹ نرگس ناہید. ناظرین، آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہمارے دوست ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہیں. ماشاءاللہ بہت لرنڈ کونسل ہیں، بہت علمی ادبی شخصیت ہیں، مشہور کالم نگار ہیں اور بھی بہت لٹریچر کے ساتھ دلچسپی رکھنے والے ہیں. تو آج جناب ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب محمد یوسف علوی ایڈوکیٹ ہائی کورٹ. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر میں بہت خوش ہوں کہ آپ نے اپنے اتنے مصروف شیڈیول میں سے ٹائم تھوڑا سا دیا، اور مجھے یہ پتہ ہے کہ دوبارہ ہم لوگوں نے کیس ویس کرنے کے بعد پھر کہیں جا کے یہ ٹائم ملا کہ آپ پھر اس وقت جیسے 3-4 بجے کے اس وقت ہم، اور اب یہ بتاتی چلوں ناظرین کہ یہ پروگرام ہم اس وقت شام 5 بجے کر رہے ہیں کیونکہ سر اسی وقت ہی فارغ ہوئے ہیں. جی میڈم، یہ دیکھیں، یہ آپ نے بہت دفعہ یہ کہا ہے جی سر کہ آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائیں. جی جی آپ کی کمپلائنس تھی، آپ کی محبت ہے So اور nice. وکلا کی چاہت ہے. سو نائس آف یو. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈیوٹی ہے وکلا کے جی جی پلیٹ فارم سے کہ وکلا کی ترجمانی کی جائے، اور باصیت وکیل کمپلائنس دے رہے ہیں جناب. جی بہت شکریہ سر، تھینک یو ویری مچ. اور کیونکہ میں تو جہاں پہ بھی کہیں دیکھتی ہوں کہ ہمارے وکلا بہن بھائی کوئی بھی میل فیمیل، ان میں وکالت کے علاوہ بہت ایکسٹرا کوالٹیز ہیں، تو میری خواہش ہوتی ہے کہ وہ آئیں اور آ کے ہم تمام دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں. تو یہی وجہ تھی کیونکہ میں نے لاسٹ ٹائم جب ہماری ایک میٹنگ ہوئی، پروگرام تھا ہمارا، ایک گروپ میٹنگ تھی، اس میں نے آپ کو بڑا خوبصورت طریقے سے گنگناتے ہوئے سنا. بس اسی دن سے پھر میں آپ کے پیش پڑ گئی کہ سر آپ نے جسٹ ون ٹی وی پہ آنا ہے اور آ کے یہ خوبصورت جو گانا آپ نے گنگنایا ہے ہمارے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں. تو تھینک یو ویری مچ کہ آج آپ نے واقعہ بہت مصروف ہونے کے باوجود، بہت تھکے ہوئے ہونے کے باوجود آپ اسٹوڈیو میں تشریف لائے ہیں. تھینک یو ویری مچ سر. کالم بھی آپ لکھتے ہیں؟ جی جی. تو کس ٹاپک پہ لکھتے ہیں کالم؟ کوئی اسپیشل آپ کا ٹاپک ہے یا جسٹ کرنٹ افیئر؟ میرا کرنٹ افیئر ویسے تو باصیت وکلا ہماری نظر جو سیاست پر ہوتی ہے، اور یہ میری نہیں، میں سمجھتا ہوں ہماری فیکلٹی اور ہمارے طبقے کی نظر ہوتی ہے. ہمارا پاکستان کی سیاست میں بہت ایکٹیو رول ہے. ٹھیک ہے، آپ دیکھیں تھرو آؤٹ پاکستان کی ہسٹری دیکھیں، جب بھی انقلاب آیا، جب بھی باتیں ہوئیں، جب بھی اپنے ملک میں چینج آیا، رائٹس کی بات ہوئی، کہیں بھی کوئی تشدد ہوا، کہیں سیاسی معاملات بگڑے، وکلا نے اپنا ہر اول دستے کے طور پر اپنا کام کیا. اور الحمدللہ وکلا کے ان کاوشوں سے پاکستان میں جو یا تحریک پاکستان لکھنے والوں کو یہ پتہ ہے کہ انقلاب وکلا کی جدوجہد سے ہی پایہ تکمیل تک پہنچے. بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں سر، کیونکہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب بھی واقعہ آپ نے صحیح کہا کہ معاشرے میں جب بھی کوئی ناانصافی ہوئی ہے، کوئی ظلم ہوا ہے، کوئی تشدد ہوا ہے، کوئی ایسی چیز ہوئی ہے جو کہ ہمارے لوگوں کے حق میں نہیں ہے، تو اس کے رائٹس کے لیے اگر سڑکوں پہ آئے ہیں تو وکیل آئے ہیں. تمام جدوجہد ان کی ہے، سب جدوجہد وکیلوں کی. میں سمجھتا ہوں کہ سوسائٹی کی کریم یہ لوگ ہیں، اور یہ لوگ جو ہیں یہ لوگوں کو رائٹس کی اویئرنیس دیتے ہیں. بالکل اور ان کو رائٹس دلاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا ہونا شاید ہر طبقے کے لوگ اپنے بارے میں اور دوسروں کے بارے میں اچھے اور برے خیال رکھتے ہیں. میں سمجھتا ہوں وکیل اللہ کا نام ہے، الوکیل ہو، اور وکیل کا کام ہے دوسروں کے لیے ہیلپ کرنا اور ان کی مدد کرنا. ویری نائس، بہت خوبصورت بات آپ نے کی ہے، کیونکہ سر وکیل کا تو مطلب ہے کارساز، بے شک ہیلپ فل ہونا. تو یہ وکیل تو واقعی ہی ہیلپ فل ہی ہوتے ہیں. اور ویسے بھی یہ جو ہمارا کالا کوٹ ہے یہ تو پروٹیسٹ ہے، یہ پروٹیسٹ ہے، احتجاج ہے برائی کے خلاف، ناانصافی کے خلاف، ظلم کے خلاف، ہر لاقانونیت کے خلاف. یہ ہمارا جو کالا کوٹ ہے جسے ہم پہنتے ہیں، اور یہ ہمارا یہ پروٹیسٹ ہے. ویری نائس، بہت بہت خوبصورت بات کی سر. اچھا سر، آپ پڑھاتے بھی ہیں ماشاءاللہ مختلف کالجز میں، آپ بڑے عرصے سے، کتنے عرصے سے سر لیکچر دے رہے ہیں؟ یہ کوئی 8 سال ہونے ہیں.
اچھا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور سر یہ پیشہ پیغمبری ہے. بے شک. میں اکثر ذکر کرتی ہوں کہ یہ جو علم ہے، علم سر نبیوں کی وراثت ہے، بے شک. ان کی میراث ہے. کیونکہ نبی اپنے پیچھے کوئی یہ زمین جائیدادیں اور یہ محل ماڑیاں چھوڑ کے نہیں جاتے، وہ علم چھوڑ کے جاتے ہیں. اور جو اہل علم ہے وہی اس کے وارث ہیں. اور بہت خوبصورت ہے ماشاءاللہ کہ آپ اسی ایک یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ سے کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. بسم اللہ بسم اللہ. فرمایا کہ علم کے اوپر سانپ بن کے مت بیٹھو، جس کے پاس جو پہنچ گیا اس کا کام ہے کہ آگے اس کو پہنچائے اگلے بہت خوب آئندہ لوگوں تک. کیا اور بات. پرانی قومیں جو ہیں ان کے بارے میں امر میں معروف و نہی عن المنکر، یہ بڑی مطلب ایک ذمہ داری ہے کہ آپ کے پاس ایک بیان آ گیا ہے، بیانیہ جو مل گیا آپ کو، آپ اس کو کنوے کریں. کمیونیکیشن آپ کے ہونی چاہیے. ہم تو یہی ڈیوٹی دے رہے ہیں جناب. اور واقع مومن کی یہ میں سمجھتی ہوں ذمہ داری ہے میراث کہ ہے. امر بالمعروف، نیکی کا حکم دے، و نہی عن المنکر، برائی سے روکے. بیش. تو یہ بیسک جو ہے وہ ایک یہ ہمارا کنسیپٹ ہے ماشاءاللہ. یہ تو آپ ویری گڈ. بہت ایک سر بہت ایک اچھا کام ہے اور ایک اچھا شعبہ ہے جس کے ساتھ وابستہ ہے. ویسے پریکٹسنگ لائر بھی ہیں آپ ماشاءاللہ، بہت مصروف بھی ہوتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ بہت اچھی بات ہے کہ آپ پڑھاتے بھی ہیں. کوئی اسپیشل سبجیکٹ پڑھاتے ہیں یا کوئی مختلف سبجیکٹ جو بھی آ جائے؟ تو اب اتنا ٹائم ہو گیا، جو سبجیکٹ مل جائے، جس کی ضرورت ہو. تمام ورک شاپس تمام سبجیکٹس پر ہوتی ہیں. جی بالکل صحیح بات. اب ضرورت کے تحت کالج والوں کو، اسٹوڈنٹس کو جو میری سروسز ریکوائرڈ ہوتی ہیں، جی تو الحمدللہ وہ اب کوئی ایک سبجیکٹ تک نہیں ہم لوگ رہ گئے. بالکل سر بالکل. اساتذہ کا بہت احترام میں تو کرتی ہوں، سب کو کرنا چاہیے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول ہے کہ جس نے ایک بھی مجھے لفظ پڑھایا میں اس کا غلام ہوں. یعنی آپ دیکھیے کتنی بڑی وہ جو آپ دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم علم کا شہر اور آپ علم کے شہر کے دروازے آپ دیکھیں کہ انہوں نے یہ بات فرمائی تو کتنی بڑی بات ہے. ہمارے لیے تو اتھینٹک چیز ہے، اس سے زیادہ سند کی بات ہی کوئی سند کی اور بات نہیں ہے. ان کا کہنا کمال ہے. تو چلے سر پھر وہی گانا گنگنائیں ذرا جو میں نے سنا اور پھر میں بہت عرصے تک آج بھی میرے کانوں میں وہ رس گھولتا ہے. آپ نے دیکھیں ہم لوگ پروفیشنلی تو یہ نہیں ہوتے، لیکن یہ ہے کہ جیسے ہم دوستوں میں بیٹھتے ہیں تو ہر اپنے ایک رنگ بن جاتا ہے. ایک رنگ بن جاتا ہے، وہ ایسا ہے. تو ہونا بھی چاہیے سر، تھوڑا سا کبھی کبھی کتھارسس ہونا چاہیے. آپ کا حکم میں کوشش کرتا ہوں. ماشاءاللہ. چلے جناب. میت رے مورے سجنا سجنا کب ہوگا پورا یہ صدیوں کا سپنا 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 ساون آئے ساون جائے تجھ کو پکاریں گیت ہمارے ساون آئے ساون جائے تجھ کو پکاریں گیت ہمارے کتنی بہاریں بیت چکی ہیں تیرے ملن کی آس لگائے رے کتنی بہاریں بیت چکی ہیں تیرے ملن کی آس لگائے رے میت رے موہ سجنا سجنا کب ہوگا پورا یہ صدیوں کا سپنا سپنا
सपना सावन आए सावन जाए तुझको पुकारें गीत हमारे वाह, सावन आए सावन जाए कितनी बहारें बीत चुकी हैं तेरे मिलन की आस लगाए रे कितनी बहारें बीत चुकी हैं तेरे मिलन की आस लगाए रे तुझको न पाके राय बसरिया पतझड़ की हर रुत हो जाए रे नदिया की लहरें पेड़ों के साए कुछ भी न भाए गीत हमारे सावन आए सावन जाए तुझको पुकारें गीत हमारे। वाह जी वाह, कमाल हो गया, बहुत अच्छा, ज़बरदस्त। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। खूबसूरत आपने गाया और वाकई अखलाक अहमद का बड़ा ही खूबसूरत गाना था और वो अक्सर गाया करते थे। और वाकई ये मेरा ख्याल है कि रहमान जो थे एक बंगाली अदाकार थे, उन पे ये फिल्माया गया था। फिर दूसरी साथ शबनम थी और इस तरह कुछ आया करता था। बड़े फनकार थे ये लोग, बड़े फनकार और पाकिस्तान की एक फिल्मी तारीख है। मैं समझता हूँ कि इनके दम से जहाँ पाकिस्तान ने मुख्तलिफ मैदानों में, इस मैदान में भी उन्होंने बड़ा काम किया, बहुत बड़ा काम किया है। और आप देखें कि उस वक्त कितना रिदम होता था ज़बरदस्त। कि मूसीकियत भी साथ थी, फिर उसमें बोल जो उसमें एडजस्ट करने होते थे वो भी, फिर अदाकार को देखा जाता था कि ये इस पे सूट भी करता है कि नहीं सूट करता, आवाज़ को देखा जाता था, बड़ी चीज़ों को देख के। और फिर इसलिए तो सर वो मास्टर पीसीज हैं। आप देखिए वो लोग अपने काम से सिंसियर थे और अपने काम पर मेहनत करते थे। असल में अच्छी शायरी, अच्छी मौसीकी, अच्छी आवाज़, ये कम्बिनेशन जब तक नहीं होता गाना नहीं बनता। तो गाना जो होता है वो तो निकलता है अंदर से, निकलता है अंदर की आवाज़ है। आजकल देखे ना कि या तो वो पुराने गानों को रीमिक्स किया जाता है, उन्हीं को बार बार गाया जाता है, या फिर अगर कोई नया गाना है तो बाज़ औक़ात तो मुझे समझ नहीं आती कि इसके बोल क्या हैं, इसमें म्यूज़िक कैसे बज रहा है, क्या हो रहा है, मतलब समझ तो आए ना आप कम अज़ कम उसका। आप देखिए पहले गानों का एक मैसेज होता था, अगर कोई लव सॉन्ग है तो उसका भी एक सॉफ्ट सा मैसेज होता था, या अगर कोई वैसे कोई है तो उसका भी मैसेज होता था। पोएट्री है, एक कम्युनिकेशन है। हाँ तो सही कह रहे हैं। अच्छा सर, आजकल ये जो हमारे कॉलेजेस में अक्सर ये बड़ा मैटर चल रहा है कि उसमें स्टूडेंट्स भी काफ़ी परेशान हैं और जो टीचर्स हैं वो तो परेशान होंगे, लेकिन जो कॉलेजों के मालिक हैं वो बड़े परेशान हैं। क्या उसमें उन्होंने 400 से कम करके सीटें, जो कोर्ट ने कहा है जी 100 आप सीटें करें, तो उस पर क्या कहेंगे? ये कैसा है ये फैसला? क्या ये, मैं समझती हूँ स्टूडेंट पे बर्डन नहीं पड़ेगा क्या? मैं समझता हूँ कि ये स्टूडेंट्स पर बर्डन तो क्या पड़ेगा, बल्कि मैं समझता हूँ कि स्टूडेंट्स पढ़ाई से पीछे रह जाएंगे। वो इल्म हासिल करने की जो उनकी जदोजहद है, प्यास है ना, वो जो हम 100 सीटों पर जितने लोग आएंगे उनको अकोमोडेट कर लेंगे, बाकी लोग तो तशनगी में रह जाएंगे। उनकी तो वो प्यास जो वो लॉ से रिलेटेड, वो अपना नॉलेज गेन करना चाहते थे, राइट्स की बात करना चाहते थे, सीखना चाहते थे, सोसाइटी के लिए परफॉर्म करना चाहते थे, नेशन की खिदमत करना चाहते थे, वो सारी उनकी बातें वो जो सोचे दिल में रह जाएंगी। कौम को मैं समझता हूँ आगे हमें लेकर जाना है। हाँ, पीछे ये 100 बच्चों को नहीं हमने पढ़ाना, हमने लाखों बच्चों को पढ़ाना है। और ये कि तालीम पर कोई कदगन नहीं लगाई जा सकती, ना एज की, ना कोई दूसरी तीसरी कदगन लगा करके हम मैं समझता हूँ कि उससे फेयर नहीं है। चले खैर ठीक है, वो तो एक उनके जो रूल रेगुलेशंस होते हैं, जिस तरह के वो पर्पस बिल्ट कहते हैं कि ठीक है कैंपस वो, मैं समझती हूँ होना चाहिए कि अब 2 कमरों में कॉलेज नहीं बनना चाहिए, ये तो कोई कॉलेज नहीं है। बच्चों की देखें, बच्चों की तरबियत कहाँ पे होगी? उनके लिए एक अच्छी लाइब्रेरी भी चाहिए जहाँ से वो कंसल्टेशन करें और वो बैठ के साइटेशंस पढ़ें। और बहुत सारे जो चले, अभी साइटेशन की बारी तो बाद में आती है ना, जब लॉ कंप्लीट कर लेते हैं, जब प्रैक्टिकल उसमें लाइफ में आते हैं,
اس سے پہلے یہ ہے کہ جیسے بہت بڑے بڑے مقدمات ہوتے ہیں ان کو تھوڑا وہ پچھلے تمام کیسز کو وہ پڑھیں تاکہ ان کے علم میں بھی اضافہ ہو. تو ایک کالج کے لیے یہ تو میں سمجھتی ہوں کہ ہونا چاہیے, ایک اچھی لائبریری بھی ہونی چاہیے, ایک اچھا میدان بھی آگے گراسی پلاٹ ہونا چاہیے جہاں بچے بیٹھ کے پڑھیں, انہیں آکسیجن بھی ملے اور کبھی کبھی کھیل بھی لیا کریں. تو یہ تو بڑی ضروری ہے. کوئی اچھا لاؤنج بھی ہونا چاہیے, آڈیٹوریم ٹائپ کوئی چیز ہو جہاں پہ پروگرام ہوتے رہیں. میں تو ہمیشہ ایک چیز یہ کہتی ہوں کہ لوگوں کو صرف ڈگری ہولڈر نہیں ہونا چاہیے, انہیں پراپر کوالیفائڈ ہونا چاہیے, اور کوالیفائڈ ہونے میں اور ڈگری ہولڈر ہونے میں بڑا زمین آسمان کا فرق ہے. اور ہمیں اپرچونٹی دینی چاہیے کہ بچے کالج جا سکیں, بیکاز نو نالج وداؤٹ کالج. صحیح بات ہے. اب آپ کی بات آئی جہاں تک کہ 100 سیٹیں کر دی گئی ہیں 400 کی جگہ, تو یہاں تک میں سمجھتی ہوں کہ دیکھیں علم حاصل کرنا مرد اور عورت دونوں پر فرض ہے. ٹھیک ہے, ہم علم حاصل کرنے پہ پابندی نہیں لگا سکتے. ہاں, ہم اس کی پیوریفیکیشن کو بہتر بنا سکتے ہیں. پیوریفیکیشن کو ہم کیسے بہتر بنائیں گے؟ ہم بچوں کی تعلیم کو جیسے ان کی اسناد ہیں ان میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی ہم فرسٹ ڈے لے رہے ہیں یا بہت زیادہ ہو سیکنڈ ڈے یا فرسٹ ڈے چل, اس میں ہم کر سکتے ہیں کمپرومائز کہ ٹھیک ہے جی بچے جو فرسٹ ڈویژن کے ہیں آئیں, اچھے برین آئیں تاکہ وہ آگے اچھی مقابلے کی فضا بنے. ایگزیکٹلی مقابلے کی فضا بنے. اچھا, پھر وہاں پہ جو آتا ہے پھر ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ جنہوں نے کالجز بنائے ہیں لوگوں نے, وہ بھی یہ ہے کہ کالجز کو بھی بالکل میں تو سمجھتی ہوں کہ اتنا ارزاں ہی نہیں کر دینا چاہیے کہ جو بندہ اٹھے وہ 2 کمرے لے اور کالج بنا دے. وہ بھی ٹھیک ہے اگر ان کا ایک کہتے ہیں کہ 4 کنال میں کالج بنائیں. 4 کنال کا مطلب یہ ہے کہ 1.5-2 کنال کی کنسٹرکشن ہوگی, 1.5-2 کنال ویسے کھلا ہوگا, چلو وہ بھی مانا. مگر یہ جو 400 کی جگہ 100 کر دیے گئے ہیں نا, یہ تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ تو جیسے علم کسی کے حاصل کرنے پہ پابندی لگا دی گئی ہے. یہ چیز میں گزارش کر رہا ہوں کہ اس پر ہم سارے بیٹھ کر سوچ بچار کر رہے ہیں, اور ہمیں اس کے لیے پہلی بات ہے کہ ہمیں اپنی جو ہماری یہ لا سے ریلیٹڈ ہمارے جو پالیسی ساز ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے, ان کو دیکھنا چاہیے کہ ہم قدغن لگا کر کالجوں کو پیچھے نہیں کر رہے, اسٹوڈنٹس کو اور نیشن کو پیچھے لے کے جا رہے ہیں. اسٹوڈنٹس کو تو پیچھے ہم کر رہے ہیں اس لیے کہ, اور جو 100 اسٹوڈنٹ آئیں گے ان پہ بوجھ کتنا پڑے گا. بے شک آپ دیکھیں نا, وہ تو آپ دیکھیں کہ کہاں وہ فیس جو 400 لوگوں میں ڈیوائیڈ ہوتی تھی. جی کالج نے تو چلنا ہی چلنا ہے, 4 کنال کا کالج ہے, 4 کنال کا کالج بھی چلے گا, وہاں پہ فیکلٹی بھی ویسے ہی کام کرے گی, اور وہ ساری چیزیں بجلی کا بل اور وغیرہ وغیرہ, یعنی تمام جو ہماری ایک یوٹیلٹی بلز ہیں وہ بھی آئیں گے سارے کے سارے. کالج تو ویسے ہی چلے گا. پھر کالج میں لوگ آگے 400 کی جگہ 100, تو پھر فیسوں میں جو اضافہ ہوگا وہ کس پہ بوجھ بنے گا؟ وہ بیچارے اسٹوڈنٹس پہ اور ان کے پیرنٹس پر, اور یہ نیشن پر بوجھ بنیں گے. یہ بچے جو اگر وہ لرن کر لیتے ہیں, اگر وہ پروفیشنل بن جاتے ہیں, وہ رائٹس کو سمجھ جاتے ہیں, تو وہ نیشن کے لیے فائدہ مند ہے. اور اگر اور سارے لوگ صرف, میں یہ سمجھتا ہوں لا صرف اس لیے نہیں ہے کہ آپ جا کر وکالت ہی صرف کریں. لا رائٹس کی اویئرنیس ہے, اور ایک شہری کو, ذمہ دار شہری کو, مہذب شہری کو اور ذمہ دار نیشن کو لا نوئنگ ہونا چاہیے. لا نوئنگ ہونا چاہیے. یہ تو میں نے خیر پہلے بھی اکثر میں ریکویسٹ کرتی ہوتی ہوں ہمارے لوگوں, جو بھی کوئی حکومت آتی ہے, کبھی ان سے اگر میری ملاقات بھی ہوتی ہے کسی لیول پہ کہ چیف منسٹر سے یا گورنر پنجاب سے, محترم آنریبل گورنر پنجاب سے لاسٹ ٹائم بھی میری میٹنگ, تو ان سے تھوڑا سا ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں سر, ہم یہ نہیں کہتے کہ سارے لوگوں کو آپ وکیل بنا دیں, لیکن ہم اتنا ضرور کہتے ہیں کہ انہیں کم از کم ہماری جو ملکی قوانین ہیں ان کے بارے میں کسی حد تک تو اویئرنیس ہونی چاہیے. اویئرنیس ہونی چاہیے. آپ دیکھیں کہ وہ کویکری کا راستہ روکے گا, یہ چیزیں کویکری کا راستہ روکتی ہیں. ایٹ لیسٹ کسی بندے کو یہ تو پتا ہو کہ میں نے کس فورم پہ جانا ہے. فورم پہ کیسے اسے پتا ہوگا؟ جب اس کے لا کی اویئرنیس اس میں آئے گی, تو اس میں تھوڑا سا یہ ہونا چاہیے. لیکن واقعی یہ بات, ان کی بات میں درست سمجھتی ہوں کہ اگر 400 کی جگہ آپ 100 اسٹوڈنٹ لے کے آ جائیں گے تو وہ اسٹوڈنٹ پہ بہت ہی بوجھ پڑ جائے گا, کیونکہ کالج نے تو ویسے بھی چلنا ہے, فیکلٹی ویسے بھی آنی ہے, اندر کلاس میں بے شک 100 بندے بیٹھے ہوں, 400 بیٹھے ہوں, پڑھانے والے نے تو آ کے اس نے تو اپنے پیسے لے کے چلے جانا ہے. تو یہ جو پھر جو کالج میں بوجھ بنے گا, تو کالج پھر وہ جو بوجھ ہے وہ اسٹوڈنٹ پہ آٹومیٹکلی کنورٹ ہوگا. اور پھر ویسے بھی علم حاصل کرنے پہ پابندی ہم نہیں لگا سکتے, اس کی پیوریفیکیشن ہم کر سکتے ہیں. اس کو آپ ان کی سندیں چیک کریں, آپ ان کو فرسٹ ڈویژن کو آگے لے کے آئیں, پھر میرٹ بنائیں. آپ کو جو کرنا چاہتے ہیں وہ سب کچھ کریں, لیکن اس کی ترقی کے لیے کریں, اس کی تنزلی کے لیے نہیں کریں. میرٹ اس کا میرٹ بڑا ضروری ہے. میرٹ آپ بنائیں. کالج کا بھی واقعہ وہ جو میرٹ آپ نے بنایا ہے کہ ایک اچھی بلڈنگ ہونی چاہیے, ٹھیک ہے, ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں, ایسا ہونا چاہیے. اور آگے یہ کہ بچوں کو اچھے مطلب
کوئی پڑھے لکھے بچوں کو آگے یوں آنا چاہیے کہ تھوڑا بچے تھوڑے فرسٹ ڈے میں آئیں یا کوئی اس طرح آئیں, یہ ایسے یعنی بچے آئیں جو آگے اپنی تعلیم کو دیکھو جی, میں تو سمجھتا ہوں کہ لا کا جو شعبہ ہے نا, یہ لا کا شعبہ فہم سے متعلق ہے, یہ زبان سے متعلق نہیں ہے, دماغ سے اور فہم سے متعلق ہے. 1973 میں جب ہمارا کانسٹیٹیوشن پاکستان کا بنا ہے, ٹھیک ہے جی, اس میں اب تک 2005 تک جو ایگزام ہوئے وہ آپشن کے ساتھ ہوئے. اردو میں بھی لوگوں نے پاس کیا, انگلش میں بھی پاس کیا, اور میں سمجھتا بڑے نامور لوگ پیدا ہوئے ہیں, خواہ وہ اردو میں پاس انہوں نے کیا یا انگلش میں پاس کیا, یہ کیونکہ فارم سے اور سمجھ سے متعلق ہے. جس کو جس زبان میں سمجھ آتا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہماری پچھلے دنوں لدھیانہ یونیورسٹی کے لوگوں سے بات ہوئی, تو انہوں نے کہا کہ وہاں لدھیانہ یونیورسٹی میں پنجابی میں LLB ہو رہا ہے جناب. وہ تو پنجابی علاقہ ہے نا. میں گزارش کر رہا ہوں, دیکھو انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ لا کو پروموٹ کرنا ہے, یہ کہ اس کو پیچھے نہیں لے جانا. ہم نے بہت ساری چیزیں ایسی ڈال دی ہیں, کہیں آپشن ڈال دیا, کہیں اپنا سیٹوں کا مسئلہ ڈال دیا, کہیں اس طرح کی کئی چیزیں بنا دی. اینی ویز میں تو پھر بھی سمجھتی ہوں کہ وہ تو خیر وہ تو MBBS بھی پنجابی میں کروا رہے ہیں ادھر, تو میں تو یہ سوچتی ہوں کہ وہ کس طرح کرواتے ہوں گے کہ لیا ادھر گردہ پڑا, ادھر دل نو کھول دے دے, یہ بات یہ نہیں ہے. خیر چلے, اینی ویز سر علم ہے نا, وہ علم تو اشاروں کا بھی ہے. میں پھر بھی اس بات کو پھر بھی میں کہتی ہوں, آپ بے شک انگلش میں رکھیں, آپ بے شک اس میں فرسٹ ڈویژن لے, بے شک 4 کنال کی جگہ میں لے, لیکن سٹوڈنٹس کی تعداد کم نہیں, تعداد تو کم نہیں ہونا چاہیے, تاکہ جو لوگ پڑھنا چاہتے ہیں وہ فریلی آئیں, فری ول سے ان کو پڑھنے دینا چاہیے. اور یہ دونوں ہی ساتھ ساتھ چلنے چاہیے کہ اگر BA کے بعد کوئی LLB کرنا چاہتا ہے 3 سال کا کرنا چاہتا ہے تو کرے, اور اگر کوئی FA کے بعد 5 سال کا کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی کر لے, لیکن بالکل اس کو بالکل سٹاپ نہیں کر دینا چاہیے. یہ جو BA پاس ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں, اگر وہ LLB کرنا چاہیں گے تو وہ تو پھر بہت پیچھے چلے جائیں گے. 2 سال انہوں نے BA کرنے میں بھی لگایا اور 5 سال وہ لا کرنے میں بھی لگائے, وہ تو انہیں تو 7 سال میں LLB میں سمجھتا انڈیویجول کے ساتھ ساتھ یہ نیشن بنتی ہے. ہاں, تو یہ تھوڑا سا نا ذرا اس پہ بس کوئی دھیان دینا چاہیے. تو یہ میں سمجھتی ہوں آپ کا یہ جینوئن مسئلہ ہے. چلے اس چینل کے حوالے سے اس چینل کی وسعت سے ہم تو یہی کہیں گے, لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں, قوم کے لیے آسانیاں پیدا کریں. سر یہ چینل ہم نے ایک ترقی یافتہ قوم بننا. ایگزیکٹلی, یہ چینل تو سر ہے ہی وکلا کے لیے, اور اس میں آپ نے دیکھا ہے کہ میزبان وکیل, مہمان وکیل, اور وکلا کی ویلفیئر کے لیے سوچا تھا الباز علی ڈوریندہ صاحب نے کہ ایسا ایک چینل ہونا چاہیے جس میں وکلا کی آواز جو ہے وہ آگے پہنچنی چاہیے. تو جناب آج اس چینل سے ہم یہ ریکویسٹ کریں گے کہ آپ اپنی ساری فارمیلٹیز پوری کریں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن اسٹوڈنٹس کی تعداد کم کرنے پہ آپ نے یہ جو ایکسٹرا بورڈ اسٹوڈنٹس پہ ڈال دیا ہے اس پہ ذرا مہربانی فرمائیں اور نظر ثانی فرمائیں, کیونکہ یہ مسئلہ نظر ثانی کے قابل ہے. اچھا جی سر, چلے ٹھیک ہے, یہ تو ہم نے ایک میں نے آپ کے دکھ کو چھیڑ دیا ہے, اس میں آپ بھی پریشان ہیں. ظاہر ہے جی, یہ میرا مسئلہ نہیں ہے, یہ سارے کالجوں کا مسئلہ ہے, ساری قوم کا مسئلہ ہے. تو اس طرح جناب یہ لیکچراروں پہ بھی اثر پڑتا ہے نا, وہ تو کہیں گے جی تسی جڑے 4 لیکچر لیندے سی وہ نکلا وہ جی, کیونکہ ہمارے لیکچر تو اتنے ہی رہیں گے, ہمارے لیکچر تو کم ہے, ہمیں 25 بچے آئیں یا 200 بچے آئیں, ہم نے تو وہی لیکچر دینا. میں کہہ رہی ہوں نا کہ کالجوں کا بوجھ تو اسی حساب سے ان پہ تو بیچاروں پہ پڑا رہتا ہے نا. بات تو صرف اتنی سی ہے کہ چلیں ان کی سہولتی کریں, اور علم حاصل کرنے پہ پابندی نہیں لگانی چاہیے. علم حاصل کریں, یہ مرد عورت پہ فرض ہے, ہاں اس کی پیوریفیکیشن آپ کر سکتے ہیں, آپ کا میرٹ بنا سکتے ہیں, لیکن آپ اس پہ پابندی نہیں لگا سکتے کہ 100 بندہ صرف لا پڑھے اور باقی نہ پڑھے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے, یہ بڑا ضروری ہے کہ اس پہ ذرا نظر ثانی فرمائی جائے. اچھا سر چلے لاسٹ میں آپ ہمیں کوئی پنجابی سانگ سنائیں. ٹھیک ہے جی, یہ بھی تعمیل کرتے ہیں آپ کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب میں بیٹھ کے کہ ہم پنجابی سے قطع تعلق نہیں ہو سکتے, تو میں ضرور عنایت حسن پٹی صاحب کا ایک ہے بڑا اچھا اس کے مصرے ہیں. دنیا مطلب دیو یار, دنیا مطلب دیو یار, مطلب ہوئے تے پیار بھی کر دے, مطلب ہوئے تے پیار بھی کر دے, ظالم دنیا دار, دنیا مطلب دیو یار, دنیا مطلب دیو یار. اساں تے اج تک یہ ازمایا, پتر بھی جے کسے بنایا. اساں تے اج تک یہ ازمایا, پتر بھی جے کسے بنایا. مطلب نکلیا تے ٹھکرایا,
ਮਤਲਬ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਠੁਕਰਾਇਆ, ਫੇਰ ਨਾ ਪੁੱਛੀ ਬਾਤ ਦੁਨੀਆ ਮਤਲਬ ਦਿਓ ਯਾਰ, दुनिया मतलब दियो यार। चले जनाब, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। आपने बड़ा खूबसूरत एक इनायत हुसैन भट्टी का पुराना गाना पंजाबी जी। आपने सुनाया। इनायत हुसैन भट्टी के बड़े खूबसूरत गाने हैं, जैसा मैंने पहले भी कहा कि उनके गानों पे, बल्कि बाद में ये शाजिया मंजूर ने उनके गानों को चंद मेरे मखना एक नया उसने उसका दिया, और उसके ऊपर निरमा की अदाकारी, और ये लोगों ने बड़ा उसको पसंद किया गया, और बड़ी उनकी अच्छी ये सारी परफॉर्मेंस। थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू। आज आपने अपना मसरूफ़ वक्त में से थोड़ा सा टाइम निकाला, आप स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। इंशाल्लाह ज़िंदगी बखैर दोबारा फिर आपको दोबारा ज़हमत देंगे किसी और प्रोग्राम में। तो जब तक के लिए फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। तो नाज़रीन, आज का हमारा ये खूबसूरत प्रोग्राम जनाब मोहतरम मोहम्मद यूसुफ अलवी साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट, उनके साथ था। तो इंशाल्लाह ज़िंदगी बखैर दोबारा फिर किसी और हमारे अच्छे लर्नर लॉयर, मेल फीमेल, उनके साथ आपकी मुलाकात करवाएंगे, उनकी अच्छी बातें आपके साथ शेयर करवाएंगे। तो जाते जाते फिर वही छोटी सी बात, अपना ख्याल रखिए, अपने दोस्तों का ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, और लोगों में आसानियाँ तकसीम कीजिए। अल्लाह से दुआ कीजिए वो आपको आसानियाँ दे, हम सबको आसानियाँ दे, और हमें तौफीक दे कि हम लोगों में आसानियाँ तकसीम करें। तो जनाब दोबारा फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।